تقدیر پر ایمان. بہت سارے نقصانات انسان کے ہوتے ہیں. موبائل کھو گیا، ہاں ٹوائلٹ میں بیٹھا تھا، گیا تو اندر ہی چلا گیا، اندر غم، کیوں بیٹھا میں، پجامہ ایسا کیوں کیا میں نے، جیب میں کیوں رکھا، باہر کیوں نہیں رکھا، 50 باتیں ہیں. کاؤنٹر پر ہی کوئی چیز چھوڑ دیا تو جو چھوڑ دیا تو رہ گئی وہاں پہ، واپس جا کے دیکھ رہا ہے وہاں نہیں ہے، گیا تو گیا، کیوں چھوڑا کیوں چھوڑا کیوں چھوڑا. پچھتاتا رہتا ہے آدمی. یہ پچھتانا کوئی بھی چیز کو واپس لاتا نہیں، لیکن اس کی دل کا سکون بھی خراب کر دیتا ہے. تو غموں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی یہ مانے تقدیر میں نہیں تھا آپ نے، بھائی جانا تھا گیا، نہیں ملنے والا تھا اپنے کو. جب یہ کرے گا تو بہت سارے غم ہلکے ہوتا ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ مجھ کو ملے، بس کیا اللہ کے خلاف تو لے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا پھر بھی لوں گا، ایسا ہو سکتا نہیں. تو راضی رہے اللہ سے، نہیں ملنا تھا آپ نے کو نہیں ملا، ایسا سمجھ کے آیا ہی نہیں تھا تو گیا بھی نہیں. آ کے گئے ہو بہت تکلیف ہوتی کہ ایک آدمی کے پاس، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں، بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ، کوئی آدمی آیا 1 لاکھ دے اس کو، لیا، اور دوسرا چور آ کے ہاتھ میں سے چھین کے بھاگ گیا تو اب غم ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلا بیٹھا ہوا تھا، نہ خوشی نہ غم، چپ بیٹھا تھا اپنا، اچھا خوش تھا وہ. لیکن ایک نے آ کے 1 لاکھ دیا اور پیچھے سے دوسرا آ کے بھاگ کے اس کے ہاتھ میں سے لے کے بھاگا تو اب کیا ہوتا اس کو، غم. فرق کیا ہوا، تو جیسا 15 منٹ پہلے بیٹھا ہوا تھا ابھی ویسا بیٹھنا چپ چاپ، لیکن جب آ کے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غم. تو ایسا سوچ کے آیا ہی نہیں، ایسا کیسا سوچنے کا، پھر ہو جائے غمگین، تیری مرضی. آدمی ایسا سوچے نہیں ملنا تھا مجھ کو، ایسا سمجھ کے نہیں تھا میرے پاس، گیا، آیا ہی نہیں تو گیا بھی نہیں. تو آدمی جب پاک ایک ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے، تو اس وقت میں آدمی یہ سوچے اللہ کی چیز تھی اللہ نے لی، اللہ کی چیز تھی. آپ کا بچہ بھی اگر آپ کے پاس آئے، آپ کوئی مٹھائی کا ٹکڑا کھا رہے تھے، آپ کا بچہ آپ سے بولا ابو میرے کو چاہیے، آپ کیا کرتے، چاہیے بیٹا کھا، مارتے اس کو، خود کا کھایا اور مجھ کو مانگ رہا ہے، ہاں آئس کریم ہے، کچھ بھی بچہ ہے، آپ کی محبت ہے اس سے، آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے وہ آپ کی چیز بھی مانگے آپ اس کو دیتے ہو. آپ اپنی اولاد کو اپنی چیز دے دیتے، آپ کی چیز میں سے اللہ اگر لے لے آپ ناراض. اللہ نے دیا آپ کو اور اللہ نے کہا میں لے رہا ہوں واپس، اللہ تیرا یہ مینٹالٹی مومن کی ہونا چاہیے. اگر اللہ کہے تیری فلاں چیز مجھ کو چاہیے، اللہ چاہیے لے، تو دیا اللہ، تو تیری چیز ہے، خوش خوش دے گا، کیوں اللہ مانگ رہا ہے اس سے وہ چیز. ایسا اگر سوچے کہ میرے بندے تیری ایک چیز مجھ کو چاہیے، میں لے رہا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اللہ کیا مسئلہ ہو سکتا، تیرا ہے تو ہی تو دیا ہی، اور میری سعادت ہے تو مجھ سے یہ چیز لے لیں اور اس پر مجھ کو بدلہ بھی دیں، یہ تو میری خوشی کی بات ہے کہ تو کسی کا نہیں مجھ سے لے رہا ہے، اللہ لے. اگر یہ ذہن انسان کا ہو تو کھونے پہ بھی خوش ہوگا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ، کبھی سوچے کیا مینٹالٹی اس میں، انا للہ و انا، کیسے چپل گئی آدمی کی، ڈھونڈ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ڈھونڈتا کون لے کے گیا کیا معلوم، چڑ رہا بھی ہے اور دعا بھی پڑھ رہا. اس کے ذہن میں بات ہونا چاہیے انا للہ، میں اللہ ہی کا ہوں، سر سے پاؤں تک میں اللہ کا ہوں، میری کوئی چیز اللہ لے لے، انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس پلٹ کے جانا، میں اللہ کچھ بھی لے میں خوش ہوں. اس لیے آپ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کی وفات ہوئی، شوہر کے سامنے بات کیسی رکھی، کیا کہا ذرا بتائیے، اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھے اور پھر ایک وقت کے بعد ہم سے وہ امانت واپس اپنی مانگے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا واپس دینا چاہیے. بیوی بھی دیندار، شوہر بھی دیندار، کیا کہا؟ ہاں امانت کسی نے رکھا تو واپس دینا چاہیے. کہا کہ تمہارے بیٹے کی وفات ہو گئی، اللہ نے لے لیا اس کو، بیٹے کی موت ہوئی ہے، ماں باپ سے کیسا کہہ رہی، دیکھیے کیسی عورتیں تھیں، وہ بھی کیسی عورتیں تھیں وہ، یہاں تو ماتم کر کے پورے کفر اور ایمان سب ایک کر دیتے ہیں. اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے یہاں اندھیرا ہے، اللہ ظلم ہے تیرے پاس، کیا ملا اللہ تیرے کو کر کے.
ہمارا گھر اجاڑ دیا تو نے، اللہ نے تیرا گھر نہیں اجاڑا، تو نے اپنا ایمان اجاڑا۔ کہا کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے اور مانگے امانت واپس، کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کی امانت واپس کرنا چاہیے۔ کہا کہ دیکھو تمہاری اولاد کیا تھی ہمارے پاس؟ اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ تو ان کی سوچ کیسی تھی کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ذہن اگر ہو کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا مجھ کو، اور اللہ کبھی بھی لے سکتا ہے کیونکہ ہے کس کا؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ میرا مالک ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ میں کیا ہے؟ میرا مالک ہے وہ، میں مالک نہیں ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ میری ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ وہ بولتے مجھ کو وہ چاہیے، خوشی خوشی میں پیش کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے سے بغیر پوچھے لے لیا اللہ نے۔ پرمیشن لینا چاہیے، ہاں مجھ سے پوچھے بغیر اللہ نے میری کوئی چیز لے لی، اولاد کو لے لیا، مال لے لیا، آنکھیں لے لی، صحت لے لی، ہاں میری تجارت لے لی، میرا گھر لے لیا، میری گاڑی لے لی، کچھ بھی لے لیا مجھ سے، کوئی بات نہیں اللہ میں راضی ہوں، تیرا ہی ہے سب کچھ۔ یہ مومن کا دل بولنا چاہیے اس کا۔ بعض اوقات تو اسی لیے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ غم کے حالات پیش آتے ہیں لیکن خوشی ان کو اس میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حالت ڈالی اور اللہ کا اللہ نے لے لیا، اللہ راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں تجھ سے۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اللہ نے لے لیا تو خوش ہونا چاہیے، تو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے لے لیا اس کو، اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے اور بہتر بھی ہے۔ وفی کل خیر، لیکن بھلائی دونوں میں ہوتی ہے، مضبوط دل والا کمزور دل والا، دونوں میں زیادہ پسند کون ہے اللہ کو؟ مضبوط دل والا۔ یہاں ہاتھ پاؤں کا مضبوط نہیں ہے، کون سا مضبوطی؟ دل والی۔ ہاتھ پاؤں کی بھی اچھی چیز ہے، صحت مند ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن اصل صحت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اس لیے آگے حصہ کیا ہے؟ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز تجھ کو فائدہ دے اس کی حرص کر اور اللہ کی مدد چاہ، عاجز مت بن، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ مت، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گئے کام سے۔ کیوں؟ اللہ کی مدد مانگ اور تیرے بس میں جتنی کوشش ہے کر۔ کہا کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، اور اگر کوئی تکلیف تجھ کو پہنچے تو یوں مت کہہ کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ کیوں کہ اللہ کی تقدیر ہے، جو بھی ہوا کس سے ہوا؟ اللہ کی تقدیر سے ہوا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ کاش کہ میں جلدی ڈاکٹر کو فون کرتا تو والد صاحب کا انتقال نہیں ہوتا، کاش کہ میں ہیٹر بند رکھ کے باہر جاتا تو گھر کو آگ نہیں لگتی، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ویسا نہیں ہوتا، کاش کہ یہ رستے سے جانے کی بجائے یہ رستے سے جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کاش کہ میں اس دن چھٹی پہ رہتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کاش کہ بچہ باہر جا رہا تھا میں نے بولا مت جا، نہیں بولا، اگر اس کو باہر چھوڑتا نہیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا۔ بعض اوقات انسان ہونے والے واقعات میں، ہونے والے نقصانات میں بار بار اس طرح سے افسوس کر کے نقصان کو گھٹانے کی بجائے بڑھاتا ہے۔ افسوس اور پچھتاوے سے حالات نہیں سدھرتے ہیں، نقصان کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے، مزید آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس بھنور سے باہر نکل ہی نہیں پاتا۔ کتنے لوگ زندگی بھر غمگین رہتے ہیں، کیوں؟ کہ میں والد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا، گاڑی لے کے نکلا، وہ رستے سے گیا، اچھا ہی رستہ کھلا تھا، ادھر سے گیا، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے ہم پہنچنے میں، ٹریفک جام تھا، کیوں ادھر سے نہیں گیا میں،
क्यों नहीं गया इधर से मैं, इधर का रास्ता पूरा खाली था, यहाँ का रास्ता ट्रैफिक जाम था, मैं सोचा इधर से जाऊँगा, फंस गया उधर, पहुँचने में देर हो गई, डॉक्टर बोला कुछ नहीं कर सकते अभी, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। कितने लोग हैं ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं किसी एक गलती की वजह से, और वो खुश नहीं रह पाते हैं। हमेशा दुख एक अंदर, हमेशा दुख जो है घड़ी जैसे टिक 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 करती रहती है, वो दुख हमेशा उसके दिल में उसको याद दिलाता रहता है। नहीं, हदीस क्या बता रही है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मत बोल ऐसा, यूँ बोल अल्लाह ने तकदीर बनाई, जो अल्लाह चाहता है करता है, मौत थी हुई, नुकसान था हुआ, ऐसा होना था अल्लाह ने किया। मैं लाख कोशिश करता कि मौत नहीं आती किसी को, आज नहीं तो कल मरते, तो मैंने मेरे बस की, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला ही नाफिज होता है। अल्लाह ने जो चाह किया, इससे निकल सकता है आदमी। काश के मैं फला बिजनेस में पैसा नहीं डालता तो बंद नहीं होता, पछताता रहता, अब हो गया, अब ख़त्म, अब काम धंधे कर और लग दूसरे इसमें। काश 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 से कुछ होने वाला नहीं है। अपने पास्ट को आप तब्दील नहीं कर सकते अफसोस के ज़रिए से, अपने माजी को आदमी सुधार नहीं सकता है अफसोस करके, बल्कि अफसोस करके अपने हाल को भी बिगाड़ लेता है। तो आदमी क्या करें, तकदीर के ईमान के ज़रिए से अपने ईमान की तजदीद करके अपने दिल के ऊपर मरहम रखे, अपने गम को हल्का करें।